یقیناً یہ ایک بابرکت سفر ہے جس میں عبدالعزیز سے مولانا عبدالعزیز حنیف کا سفر طے ہوا۔ جو علوم انہوں نے حاصل کیے وہ یقیناً دینی اعتبار سے اور عصری اعتبار سے اس قابل تھے کہ اس سے کسب معاش جاری کیا جائے۔ تو کراچی میں رہتے ہوئے اور اس تعلیم کے بعد پھر کیوں کر یہ خیال آیا کہ وہ اسلام آباد کی طرف مراجعت کریں اور یہاں پہ دینی تعلیم کا یا تبلیغ کا سلسلہ جاری کریں؟ کراچی میں جب علامہ صاحب کے پاس پڑھنے کے بعد فراغت ہو گئی اور علامہ صاحب نے ان کے مختلف جگہوں پر، جس طرح میں نے عرض کیا، ڈیوٹی لگا دی جمعہ پڑھانے کے لیے، تو کوکن سوسائٹی میں مسجد تھی، شافی مسجد تھی، تو وہ شافی مسلک لوگوں کی، لیکن وہ علامہ صاحب کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں کوئی اپنا ایسا شاگرد دیں کہ جو بڑا گہرا علم رکھتا ہو اور اچھے انداز میں ہماری مسجد کو لے کر چلے۔ تو علامہ صاحب نے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ جمعہ یہاں پڑھائیں گے۔ اسی کوکن مسجد کے ساتھ ایک مینارہ مسجد ہے، اور اس ایک مینارہ آج بھی وہاں موجود ہے، بڑی معروف مسجد ہے، اور اس کے ساتھ ایک اسکول ہوا کرتا تھا جہاں پر چونکہ والد محترم نے عربی فاضل بھی کیا ہوا تھا تو عربی کی ٹیچنگ بھی کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کراچی میں بھی کچھ کاروباری مصروفیت انہوں نے شروع کی اور اپنا کاروبار بھی شروع کی۔ تو یہ ساری چیزیں ملا کر وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانے میں میں اچھا الحمدللہ یعنی مالی اعتبار سے مستحکم ہو گیا تھا، اور اس دور میں یعنی کہتے ہیں کہ میں 2000 روپے تک ماہانہ کما لیتا تھا، اور یہ ایک بڑی اماؤنٹ تھی۔ میاں فضل حق رحمہ اللہ، ان کا والد محترم کے ساتھ ایک پرانا تعلق تھا، کراچی بھی تشریف لاتے تھے چونکہ وہ جماعت کی ایک بڑی مؤثر شخصیت تھے، اور علامہ یوسف کلکتوی رحمہ اللہ کے ساتھ بھی ان کا بڑا تعلق تھا۔ تو جب اسلام آباد کی بنیاد رکھی گئی اور اسلام آباد کی تعمیر ہونے لگی، تو ایک بار میاں فضل حق صاحب جو ہے وہ یہاں کراچی تشریف لائے علامہ صاحب کے پاس، اور والد محترم کو انہوں نے گزارش کی کہ آپ جو ہے اسلام آباد چلے جائیں کہ اسلام آباد میں اب جماعت کچھ لوگ وہاں پر موجود ہیں اور ایک مسجد بننے والی ہے، اور آپ وہاں پر جا کر ذمہ داری سنبھالیں۔ تو والد محترم کا چونکہ علامہ یوسف کلکتوی رحمہ اللہ کے ساتھ بڑا تعلق تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں تو استاد محترم کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکوں گا، جس پر علامہ صاحب سے جب بات کی گئی تو انہوں نے والد محترم کو جانے کی اجازت نہیں دی کہ آپ یہاں کراچی میں ہی رہیں، جس کے بعد یہ موضوع جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ لیکن اس آفر کے کوئی 2 ہی ماہ کے اندر علامہ یوسف کلکتوی رحمہ اللہ اچانک سے چلتے پھرتے ظہر کی نماز کے بعد بیمار ہوئے، اور پیٹ میں درد اٹھا، اور عصر تک کی وفات ہو گئی۔ علامہ صاحب کی وفات کے بعد جو اسلام آباد آنے میں ایک ان کا حکم مانے تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ دوسرا والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ سچ بات یہ ہے کہ علامہ صاحب کے کراچی میں وفات کے بعد دل بھی وہاں جو ہے نا اداس سا ہو گیا کہ استاد کی جو یادیں تھیں وہ۔ ادھر میاں فضل حق رحمہ اللہ کا بھی ایک اصرار جاری تھا کہ جی آپ اب تو کوئی مانے بھی نہیں ہے تو آپ اسلام آباد تشریف لائیں۔ تو والد صاحب نے پھر موافقت کر لی کہ ٹھیک ہے میں اسلام آباد آؤں گا۔ اسلام آباد کی جماعت کو جب پتہ لگا کہ کراچی سے اس طرح آ رہے ہیں، اور والد صاحب کی دیگر مصروفیات اور ان کے معاش کے معاملات بھی سارے جب ان کے علم میں آئے، تو یہاں جماعت کے ابتدائی بزرگوں میں محترم جناب غلام اللہ صاحب رحمہ اللہ، وہ بھی فوت ہو گئے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے، اور چودھری علی محمد صاحب اور دیگر چند اور ساتھی ہوتے تھے۔ انہوں نے ایک خط والد صاحب کو لکھا، تو ابا جی فرماتے ہیں کہ جب مجھے وہ خط ملا تو اس میں یہ لکھا تھا کہ ہم اسلام آباد میں چند ساتھی ہیں، اور اس طرح بھی مسجد کی جگہ ملی ہے اور مسجد تعمیر نہیں ہوئی ہے، اور ہمیں کوارٹر میں نماز پڑھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ نے موافقت کی ہے کہ آپ یہاں پہ تشریف لائیں گے، اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ آپ وہاں کراچی میں بڑے ایک مناسب جو پیسے ہیں وہ کماتے ہیں، لیکن یہاں کی صورتحال یہ ہے کہ جو سرکاری تنخواہ ہے وہ 200 روپے ہے، اور ہم جو کچھ ساتھی ہیں وہ آپس میں کچھ چندہ وغیرہ کر کے مزید 50 روپے آپ کے لیے کر سکیں گے، تو 250 روپے ہم آپ کو میکسیمم دے سکیں گے، اس کے علاوہ ہم آپ کو کوئی خدمت نہیں کر سکیں۔ تو کہتے جب میں نے یہ پڑھا تو دل میں ایک مرتبہ خیال آیا کہ اب اصل امتحان شروع ہوا، اور میں نے پھر ان کو جوابی خط لکھا کہ رزق کے معاملات اللہ کے ہاتھ میں، اور میں انشاءاللہ للہ فی اللہ جو ہے یہاں آؤں گا۔ تو اس اعتبار سے میاں فضل حق رحمہ اللہ کا یہ صدقہ جاریہ ہے کہ وہ انہیں یہاں اسلام آباد لے کر آئے۔ اسلام آباد جب آئے تو میلوڈی مارکیٹ کے قریب جو مین روڈ ہے، صدر روڈ، اس پر ایک کوارٹر میں اس وقت نماز پڑھا کرتے تھے۔ ابتدائی طور پر رہائش جو ہے وہ یہ اقبال ہال کراس کر کے جو G7 کے کوارٹرز ہیں، یہاں پر ایک اوپر والے پورشن میں رہائش ملی۔ والدہ اب بھی جب کبھی وہاں سے گزرتی ہیں تو ہمیں یاد کرواتی ہیں کہ ہم اس گھر میں بھی رہیں،
اور پھر جب والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں اسلام آباد آیا اور میں نے جماعتی ساتھیوں کی اپنی مالی صورتحال دیکھی تو کہتے ہیں سچ بات ہے مجھے شرم آئی کہ میں ان ساتھیوں سے کہوں کہ آپ مجھے یہ 50 روپے بھی دیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے بس جو سرکار تنخواہ دیتی ہے انشاءاللہ وہ میرے لیے کافی ہے، اور آپ جو ہے یہ 50 روپے بھی میں آپ سے نہیں لوں گا. اور پھر الحمدللہ اللہ رب العزت نے فضل فرمایا، اور وہ جو ان کا ایک تربیت تھی علامہ یوسف کلکتوی رحمہ اللہ کی کہ ساری زندگی کام کاج اور کاروبار کچھ نہ کچھ ساتھ کرنا، وہ کرتے رہے. اور زیادہ عرصہ انہوں نے سیمنٹ کا کاروبار کیا. اس سے پہلے کچھ جو ہے وہ مختلف مسالہ جات کا اور دالوں کا وغیرہ کا بھی کام کیا، لیکن زیادہ عرصہ اپنی زندگی سیمنٹ کا کاروبار کرتے رہے. اسلام آباد میں پھر انہوں نے الحمدللہ زیادہ تر جو ہے وہ سیمنٹ کا کاروبار کیا اور اپنے معاملات الحمدللہ بڑے حسن خوبی کے ساتھ چلاتے رہے. 1972 میں یہ جو مرکز ہے G6 کا یہ تعمیر ہو گیا تھا، اور اکتوبر 1970 میں والد محترم اسلام آباد تشریف لائے تھے. تو 1972 تک جو ہے یہ مرکز کے تعمیر کا کام جاری رہا، اور وہ اپنے سر پہ کھڑے ہو کے انہوں نے کروایا. اور اس مرکز کے پہلے خطیب کے طور پہ الحمدللہ ذمہ داریاں سنبھالیں. اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جب یہ مرکز بن گیا اور بڑی ایک مسجد بن گئی تو اس بات کی فکر لاحق ہو گئی کہ اب اس کو بھریں گے کیسے. تو جہاں جہاں کوئی پتہ چلتا کہ اپنا جماعتی ساتھی آیا ہے اس کو جا کر ملاقات کرتے، بتاتے، جماعت کا تعارف کرواتے اور اس کو راغب کرتے کہ وہ نمازوں کے لیے اور جمعے کے لیے یہاں تشریف لائیں. الحمدللہ وقت کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس گلشن کو آباد کر دیا، اور یہ پھر ساری زندگی وہ اسی کے ساتھ منسلک رہے. اور ان کی یہ دلی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ ساری زندگی مجھے اس خیر کے کام کے اوپر قائم اور دائم رکھے، اور اللہ نے ان کی